بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تحفظ ختم نبوت کورس سبق نمبر 4، جس کا عنوان ہے عقیدہ ختم نبوت، اجماع صحابہ اور اجماع امت کی روشنی۔ جس طرح کہ آپ پہلے اسباق میں پڑھ چکے ہیں کہ قرآن پاک کی تقریباً 100 آیات کے اندر عقیدہ ختم نبوت موجود ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی 210 احادیث میں عقیدہ ختم نبوت موجود ہے۔ اسی طرح اجماع صحابہ اور اجماع امت سے بھی عقیدہ ختم نبوت ثابت ہوتا ہے۔ اسلام کے جتنے بھی عقائد ہیں وہ 3 چیزوں سے ثابت ہوتے ہیں: قرآن سے، حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور اجماع امت۔ اسلام میں جتنے شرعی احکام ہیں وہ 4 چیزوں سے ثابت ہوتے ہیں: قرآن پاک سے، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اجماع امت سے، اور قیاس سے، یعنی قیاس شرعی سے۔ عقائد کا تعلق قیاس کے ساتھ نہیں ہے، یعنی کوئی بھی عقیدہ قیاس سے ثابت نہیں ہوتا۔ عقیدے کا تعلق صرف قرآن، حدیث اور اجماع سے ہے۔ یہ بات یاد رہے۔ جتنے بھی لوگ گمراہ ہوئے ہیں عقیدے کے حوالے سے، وہ ان کی بنیادی وجہ عام طور پہ یہی رہی کہ انہوں نے عقیدے کو قیاس سے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، لہٰذا قیاس سے عقیدے ثابت نہیں ہوتے۔ ہمارا چونکہ آج کا عنوان یہ ہے کہ عقیدہ ختم نبوت جس طرح قرآن پاک سے ثابت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے، تو اسی طرح اجماع امت سے بھی ثابت ہے۔ تو انشاءاللہ اس سبق کے اندر بنیادی طور پر اجماع سے متعلق میں 4 باتوں کی وضاحت کروں گا۔ ایک تو یہ کہ اجماع کی تعریف کیا ہے، اجماع کسے کہتے ہیں۔ نمبر 2، اجماع کی ضرورت کیا ہے، اجماع سے عقیدہ ثابت کرنے کی یا عقیدہ ثابت ہونے کی اہمیت اور ضرورت کیا ہے۔ اور نمبر 3، جو مسئلہ جو عقیدہ اجماع سے ثابت ہو جائے تو اس کا حکم کیا ہے۔ اور نمبر 4، عقیدہ ختم نبوت پر اجماع کیسے وارد ہوا۔ تو یہ 4 باتیں انشاءاللہ گزارش کی جائیں گی۔ سب سے پہلے اجماع کی تعریف، یعنی اجماع کی حق۔ کسی بھی مسئلے پر یا کسی بھی بات پر امت کے علماء اور مجتہدین، قابل ذکر علمی شخصیات کا اتفاق ہو، شرعی اصطلاح کے اندر اجماع کہا جاتا ہے، اجماع امت کہا جاتا ہے۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ اجماع کا مطلب یہ ہے کہ علماء اور مجتہدین، ایسے علماء اور مجتہدین جن کو پوری امت نے علماء سمجھا ہو، پوری امت نے مجتہد سمجھا ہو، اپنا رہنما سمجھا ہو، ان لوگوں کے کسی بات پر اجماع اور اتفاق کو اجتہاد۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ امت کے 4 بندے اٹھیں، انہوں نے 4 کتابیں پڑھی ہوئی ہوں، یا قرآن کا صرف ترجمہ پڑھا ہوا ہو، یا چند حدیثیں ان کو یاد ہوں، یا 2-4 چھوٹی چھوٹی کتابوں کا انہوں نے مطالعہ، یا صرف عربی زبان انہوں نے پڑھ لی ہو، تو اس سے وہ مجتہد کے عہدے پر فائز ہو جائیں، اور پھر وہ 2-4 بندے بیٹھ کر کسی بات پر اتفاق کر کے تو اس کو اجماع قرار دیں، تو ایسی بات نہیں۔ اجماع ان لوگوں کا مراد ہے، کسی مسئلے پر متفق ہونا، جمع ہونا ان لوگوں کا مراد ہے جو امت کے بڑے علماء اور مجتہدین ہیں، اور امت نے ان کو مجتہد اور اپنا رہنما، مذہبی دینی رہنما سمجھا ہوا ہے، ان کا اتفاق مراد ہے۔ ہر آدمی کا اجماع مراد نہیں ہے جس نے 4 کتابیں پڑھی ہوئی ہوں، یا عربی کی زبان سمجھی ہوئی ہو، یا اس نے قرآن ترجمے سے پڑھا ہوا ہو، یا چند حدیثیں اس کو یاد ہوں، اب وہ یہ کہے کہ میں بھی مجتہد بن چکا ہوں، یا میں ایک عالم دین بن چکا ہوں، اب وہ قیاس آرائیاں شروع کر دے، یا 4 لوگ بیٹھ کر کسی بات پر اتفاق کر لیں، تو اس کو اجماع نہیں کہتے، بلکہ یہ جہالت ہے۔ دوسرے نمبر پر یہ کہ اجماع کی ضرورت کیوں پیش ہے۔
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب قیامت تک دنیا کے کسی حصے پر بھی کسی قسم کا کوئی نبی اور رسول پیدا نہیں ہوگا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کے علماء کو، مجتہدین کو یہ مقام دیا کہ اگر وہ کسی بات پر جمع ہو جائیں، کسی بات پر اتفاق کر لیں تو وہ بھی شریعت کا حصہ بن جاتا ہے۔ اس کا بھی وہی حکم ہوتا ہے جو قرآن سے ثابت ہونے والی چیز کا حکم ہے، جو حدیث پاک سے، سنت سے ثابت ہونے والی چیز کا حکم ہے، تو اجماع کا بھی وہی حکم ہوتا ہے۔ میں نے اسی کے ضمن میں اجماع کا حکم بھی عرض کر دیا کہ جس طرح قرآن سے کوئی بات ثابت ہو جائے تو اس پر عمل کرنا واجب اور ضروری ہوتا ہے، حدیث پاک سے کوئی بات ثابت ہو جائے، سنت سے کوئی بات ثابت ہو جائے، مجتہدین کے اجماع اور اتفاق سے ایسی بات جس کی وضاحت قرآن اور حدیث کے اندر نہیں ہے، اگر علماء اور مجتہدین کسی بات پر اتفاق کر لیں تو ان کے اجماع اور اتفاق کو ماننا اور اس پر عمل کرنا بھی ایسے ہی واجب اور ضروری ہوتا ہے۔ اور اجماع والی بات کوئی معاذ اللہ کسی کی من گھڑت نہیں ہے، بلکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی عظمت کو بیان فرمایا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان امتی لن تجتمع علی ضلالۃ، کہ بے شک میری امت ہرگز گمراہی کی بات پر جمع نہیں ہو سکتی، گمراہی کی بات پر اجماع نہیں کر سکتی، گمراہی کی بات پر اتفاق نہیں کر سکتی۔ اور فرمایا کہ اگر تم کسی بات میں اختلاف دیکھو، تمہیں کسی بات میں اختلاف معلوم ہو، تمہیں کوئی بات سمجھ میں نہ آ رہی ہو، تو پھر علیکم بالسواد الاعظم، پھر تم بڑی جماعت کو لازم پکڑو، یعنی ایسی بڑی جماعت، یعنی علماء مجتہدین کی جماعت، یعنی ان کے اجماع کو لازم پکڑو تو انشاءاللہ جہالت سے بچ جاؤ گے۔ اسی طرح ترمذی شریف کے اندر حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ میری امت کو گمراہی کی بات پر جمع نہیں کرے گا، اور اللہ کا ہاتھ جماعت کے اوپر ہوتا ہے، یعنی جب علماء مجتہدین کسی بات پر اتفاق کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کی خصوصی مدد اور نصرت ان کے ساتھ شامل حال ہوگی، تاکہ وہ کسی بھی گمراہی کی بات پر جمع نہ ہوں۔ ان احادیث سے یہ معلوم ہوا کہ جب بھی علماء مجتہدین نے کسی بات پر اتفاق کیا ہے یا اجماع کیا ہے تو وہ بات صحیح ہے، اسی لیے تو اس کا یہ حکم ہے کہ جس طرح قرآن اور حدیث سے ثابت ہونے والی بات پر عمل کرنا واجب اور ضروری ہے، اسی طرح اجماع امت سے ثابت ہونے والے حکم پر بھی عمل کرنا اور اس کو ماننا ضروری اور واجب ہوتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں اپنے اصل موضوع کی طرف کہ عقیدہ ختم نبوت کیا اجماع سے ثابت ہے یا نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے بھی اس بات پر اجماع اور اتفاق کیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ اب جو شخص بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ کافر اور مرتد ہے، اور مرتد کی سزا قتل ہے اور اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ لہٰذا صحابہ کرام نے اپنے عمل سے بھی کر کے دکھایا کہ جن لوگوں نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین اور اسی طرح خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نبوت کا دعویٰ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے بھی ان کے قتل کرنے کا حکم بھی دیا۔ اور اسی کتاب کے صفحہ نمبر 45 اور صفحہ نمبر 46 پر یہ چند واقعات موجود ہیں، آپ اس کو مزید توجہ کے ساتھ پڑھ بھی لیں۔ میں بھی اس کا خلاصہ عرض کر دیتا ہوں کہ ایک دفعہ مسیلمہ کذاب کا ایلچی، یعنی مسیلمہ کذاب کا جو سفیر ہے، مسیلمہ کذاب کا پیغام لے کر آنے والا، مسیلمہ کذاب وہ تھا کہ جس نے معاذ اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نبوت کا دعویٰ کیا۔ اس کا ایلچی جو ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے مسیلمہ کذاب کے دعوے کے بارے میں پوچھا تو اس نے کہا کہ مسیلمہ کذاب کو میں تمام دعووں میں سچا سمجھتا ہوں، یعنی میں اس کو نبی سمجھتا ہوں۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہی جواب دیا کہ اگر تو ایلچی نہ ہوتا تو میں تجھے قتل کروا دیتا، لیکن بعد میں جب ایک صحابی نے اس کو دیکھا تو اس کو قتل کروا دیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کو چھوڑ دیا تھا
اس حیثیت سے چھوڑ دیا تھا کہ وہ ایک ایلچی اور پیغام لے کر آنے والا تھا، اور اس وقت وہاں پہ اصول تھا، اب بھی انٹرنیشنل اصول ہے کہ کسی سفیر یا ایلچی کو قتل نہیں کروایا جاتا، اگرچہ وہ دشمن کی طرف سے کیوں نہ ہو۔ تو جب صحابی نے قتل کروایا، وہ اس لیے قتل کروایا کہ اب وہ ایلچی کی حیثیت سے نہیں تھا، بلکہ وہ ویسے ہی لوگوں کے اندر ان کو گمراہ کرنے کے لیے آیا ہوا تھا، اور وہاں ایک فتنے کی شکل میں موجود تھا، اس لیے صحابی نے اس کو قتل کروا دیا۔ اسی طرح یہ ابو داؤد شریف کی حدیث پاک یہ نیچے موجود ہے، حضرت ابو نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس وقت آپ نے مسلمہ کا خط پڑھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت مسلمہ کا خط پڑھا تو وہ جو دو ایلچی لے کر آئے تھے ان کو کہا، مسلمہ کے بارے میں فرمایا کہ تم اس کو کیا کہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم وہی کہتے ہیں جو مسلمہ نے کہا ہے، یعنی ہم مسلمہ کذاب کو سچا مانتے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ نہ ہوتا کہ سفیر قتل نہ کیے جائیں، یعنی سفیروں کو قتل نہ کیے جانے والا اگر اصول نہ ہوتا تو میں تم دونوں کو قتل کروا دیتا۔ اگلی روایت میں اس بات کی وضاحت ہے کہ وہ جو ایلچی کو قتل کروایا تھا وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور اس کی وجہ بھی میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی ہے۔ اس لیے قتل کروایا کہ اس وقت وہ ایک ایلچی کی حیثیت سے نہیں تھا، بلکہ ایک فتنے کی شکل میں لوگوں کے اندر گھوم رہا تھا، تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو قتل کروا دیا، اس لیے کہ جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے یا مدعی نبوت کو سچا سمجھے تو اس کا علاج یہی ہے، ایک عام آدمی کی ذمہ داری نہیں بلکہ یہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہے۔ قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں وہی لوگ اس کا جواب دیں گے، لہٰذا ہمارے بڑوں اور بزرگوں کا طریقہ بھی یہی ہے اور بڑوں کا حکم بھی یہی ہے کہ میں اور آپ قانون کو ہاتھ میں لے کر اس طرح کا کوئی کام نہ کریں، یہ حکومت وقت قیامت والے دن اس کی جواب دہ ہوگی۔ اسی طرح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات جب ہوئی تو بہت سے فتنوں نے سر اٹھایا، میں سے ایک فتنہ منکرین زکوٰۃ کا بھی تھا، کیونکہ زکوٰۃ اسلام کے اندر فرض ہے، تو جو بھی شخص کسی فرض کا انکار کرتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے زکوٰۃ کے منکرین کے خلاف بھی جہاد کیا اور اس پر متفق ہو گئے، اور اسی طرح سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمہ کذاب کے خلاف بھی جہاد کا حکم دیا۔ یاد رہے کہ یہ وہی جنگ ہے مسلمہ کذاب کے خلاف جو لڑی گئی یمامہ کے میدان میں، اور اسلام کی سب سے بڑی جو قربانی پیش کی گئی وہ اسی جنگ کے اندر پیش کی گئی کہ یعنی 1200 صحابہ کرام، اور اسی طرح بخاری شریف کی روایت کے مطابق تقریباً 1400 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اور تابعین اعظام نے اس جنگ میں اپنے خون کا نذرانہ پیش کیا۔ یہ بات تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے اجماع کی تھی۔ اب آپ چند حوالے دیکھیں کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سے بعد کے جو لوگ تھے جنہوں نے اس بات پر اجماع اور اتفاق کیا۔ یہاں تو عقیدہ ختم نبوت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے اجماع سے ثابت ہوا، اور اب آگے علماء امت نے جو اجماع کیا اس سے بھی عقیدہ ختم نبوت ثابت ہوتا ہے۔ یہ پہلا حوالہ دیکھیں، حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ دعوی نبوتی بعد نبینا صلی اللہ علیہ وسلم کفر بالاجماع، یعنی یہ بھی ایک اجماع نقل کر رہے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنا یہ بالاجماع کفر ہے، یعنی اس پر امت کا اتفاق ہو چکا ہے کہ یہ کافر ہوگا اور مرتد ہوگا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے گا۔ اسی طرح اگلے حوالے میں اور زیادہ وضاحت ہے، حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ بے شک امت نے بالاجماع اس لفظ یعنی خاتم النبیین کے لفظ پر اجماع کیا ہے، اور اس سے یہی بات سمجھی ہے اور اس کا یہی مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ کوئی نبی ہوگا اور نہ کوئی رسول ہوگا، اور اس پر اجماع ہے، اس لفظ میں کوئی تعویل اور تخصیص کی گنجائش نہیں ہے، پس اس کا منکر یقیناً اجماع امت کا منکر ہے۔ تو اس حوالے سے یہ بات ثابت ہوئی کہ خاتم النبیین کا صرف وہی معنی سمجھا جائے گا، وہی معنی مراد لیا جائے گا جو علماء امت نے جس پر اتفاق کر لیا ہے۔ اگلا حوالہ حضرت علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا ان مسائل میں سے ہے جن پر کتاب یعنی قرآن پاک ناطق ہے، اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بوضاحت بیان کرتی ہے۔ تمام امت کا اس پر اجماع ہے، پس اس کے خلاف کا مدعی کافر ہے، اگر وہ توبہ نہ کرے تو قتل کر دیا جائے گا۔ اس سے اگلا حوالہ
یہ ہے کہ حضرت قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ جو ایک بہت بڑی قاضی تھے مسلمانوں کے، تو خلیفہ عبد الملک بن مروان کے دور کا واقعہ ہے۔ اس کے دور میں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا، تو خلیفہ وقت نے یعنی حاکم وقت نے اس وقت کے جو علماء یعنی تابعین کرام تھے، اکثر ان میں سے تابعین کرام تھے، تو ان سے فتویٰ طلب کیا کہ اس شخص کا کیا حکم ہے، تو انہوں نے بالاتفاق یہ حکم دیا کہ اس کو قتل کر دیا جائے، تو لہٰذا اس کو قتل کر دیا گیا۔ تو یہ چند حوالہ جات بیان کیے گئے ہیں جس میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کا اجماع بھی موجود ہے، اور اسی طرح امت کے علماء کا، مجتہدین کا جو اجماع ہے وہ بھی آپ کے سامنے بیان کر دیا گیا ہے۔ ان تمام باتوں سے کیا معلوم ہوا؟ تمام باتوں سے مراد یہ جو پیچھے اسباق گزرے ہیں، قرآن پاک کی آیات سے عقیدہ ختم نبوت ثابت ہوا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے عقیدہ ختم نبوت ثابت ہوا، اور اجماع امت سے جو عقیدہ ختم نبوت ثابت ہوا۔ تو یہ چند باتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ قرآن سے کی 99 آیات سے عقیدہ ختم نبوت ثابت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی 210 سے زائد احادیث سے ثابت ہے، اسی طرح تواتر سے ثابت ہے۔ تواتر کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ہر دور کے اندر عقیدہ ختم نبوت کو ماننے والے لوگ اتنے زیادہ کثرت کے ساتھ موجود رہے کہ جن کا جھوٹ پر اتفاق کرنا عقلاً محال سمجھا جاتا ہے۔ اسی طرح عقیدہ ختم نبوت جو ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے اجماع اور امت کے اجماع سے بھی ثابت ہے، اور مسئلہ ختم نبوت پر امت کا سب سے پہلا اجماع منعقد ہوا، یعنی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا بھی اجماع منعقد ہوا۔ عقیدہ ختم نبوت کی وجہ سے قرآن پاک کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا۔ تو یہ چھٹے نمبر سے بات واضح ہو گئی کہ اللہ پاک نے جو قرآن پاک میں وعدہ فرمایا ہے کہ قرآن کی میں حفاظت کروں گا، تو یہ اس کی وجہ یہی ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا، نہ کوئی رسول آئے گا، نہ کوئی نئی کتاب آئے گی، نہ کوئی دین آئے گا، لہٰذا قرآن پاک کو محفوظ رکھا جائے گا کیونکہ اس نے آخر تک باقی رہنا ہے، قیامت تک باقی رہنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرمائے، عقیدہ ختم نبوت پر آخر دم تک قائم رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔